آج ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 42 سے قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ آیت نمبر 41 میں تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا، اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا تذکرہ بھی ہوا، لیکن بنیادی طور پہ گفتگو یہودیوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں گفتگو کو جاری رکھا اور ارشاد فرمایا کہ سماعون للکذب اکالون للسحت۔ سماعون جمع ہے سماعن کی، سماعن بہت سننے والا، اور کذب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو۔ اکالون بہت کھانے والا، ایک ہوتا ہے آکل کھانے والا، ایک اکال بہت کھانے والا، فعال کے وزن پہ ہے، مبالغے کا لفظ ہے یہ، یعنی کہ بہت کھانے والے ہیں۔ اب ترجمہ کیا ہوا؟ سماعون للکذب، کہ یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں، اکالون للسحت، حرام مال بہت زیادہ کھانے والے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ اور سماعون للکذب اس کا تذکرہ گزشتہ آیت میں بھی آیا ہے، یہاں پہ اللہ نے اس کا تذکرہ پھر کیا، یہ وعدے کرنے کے لیے کہ ان کا یہ جرم بہت ہی کبیرہ جرم تھا۔ اور اس سے کیا مراد ہے جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ جب ان کے علماء تورات میں تحریف کر کے غلط طور پہ کوئی چیز بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں، تو اس جھوٹ کو یہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بڑی جلدی قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ سنسار کرنے والی سزا کو لے لیں، تورات میں کیا موجود ہے کہ جو شادی شدہ ہے وہ بدکاری کرے تو اسے سنسار کیا جائے گا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کو تبدیل کر کے ایک نیا حکم بنا لیا تھا۔ وہ کیا کہ ایسے شخص کے چہرے کو کالا کیا جائے گا اور اس کی بے عزتی کی جائے گی، اسے کوڑے مارے جائیں گے اور چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اس کو کیا نام دیا گیا؟ شریعت کا۔ اس کو کیا نام دیا گیا؟ اللہ کے حکم کا، جبکہ یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ تھا۔ ایسے جھوٹ کو یہ بہت جلدی سنتے اور قبول کر لیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے علماء سے گفتگو کرتے کہ ابھی تو آپ لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ زانی کی سزا کیا ہے کہ اسے سنسار کیا جائے، وہ حکم کیسے منسوخ ہو گیا، کیسے غائب ہو گیا، نیا حکم کیسے آ گیا؟ لیکن ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ چیز ان کی خواہش کے مطابق تھی۔ تو فرمایا سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالون للسحت، بہت کھانے والے ہیں حرام مال کو۔ السحت کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ رشوت کا مال، اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ کاہن کو جو مٹھائی وغیرہ پیش کی جاتی ہے اس سے وہ مراد ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی عورت سے بدکاری کرنے کے لیے جو اسے پیسے دیے جاتے ہیں، مال پیش کیا جاتا ہے، وہ اس سے مراد ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ اس سے مراد حرام مال ہے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے آئے، چاہے وہ بدکاری کے عوض میں ملا ہو، چاہے وہ کاہن کو پیش کی جانے والی مٹھائی ہو، اور چاہے کوئی اور شکل ہو حرام مال کی۔ سود کے ذریعے جو مال آئے گا وہ بھی حرام، جوے کے ذریعے مال آئے گا وہ بھی حرام، چوری کے ذریعے آئے گا وہ بھی حرام۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اگر وہ تیرے پاس آئیں، فَاحْكُم تو آپ فیصلہ کریں، بَيْنَهُمْ ان کے مابین، او اعرض عنہم یا آپ ان سے اعراض کریں۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں یہودیوں کا مسلمانوں کے لحاظ سے سٹیٹس کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کی حکومت میں نہیں رہتے تھے، البتہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، صلح کا معاہدہ تھا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ تھا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کے مابین فیصلہ کریں، یا آپ
اعراض کر لیں اور کہیں کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے میں مکمل طور پہ اختیار دیا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر یہودی وہ ہوں، عیسائی وہ ہوں جو کسی مسلمان ملک میں رہتے ہوں، کسی مسلمان حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہوں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر راج قول یہی ہے کہ ان کے مابین فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر فیصلہ کرنے سے معذرت نہیں کی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم آپ کے مابین فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے مابین فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب کبھی ایک مسلمان اور ایک ایسا یہودی یا عیسائی شخص جو کسی اسلامی سلطنت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مابین جھگڑا ہو اور فیصلے کے لیے مسلمان جج کے پاس آئیں، مسلمان حکمران کے پاس آئیں، تو مسلمان حکمران پہ واجب ہوگا کہ ان کے مابین فیصلہ کرے قرآن و حدیث کے مطابق۔ لیکن اگر مسلمان جج کے پاس آنے والے دونوں یہودی ہیں، دونوں عیسائی ہیں، مسلمان اس میں فریق نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ حکمران کو، جج کو اختیار ہے فیصلہ کرے یا نہ کرے، کچھ کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور اسی کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ راجح یہی ہے کہ اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ آیت ہے جو آئندہ آنے والی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 وہاں پہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ کہا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ ان کے مابین فیصلہ کیجئے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق، اللہ کے اتارے ہوئے فرامین کے مطابق۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، اگر آپ ان سے منہ موڑیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکیں گے، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر آپ فیصلہ کرنے سے معذرت کر لیتے ہیں، اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ان یہودیوں کے بارے میں جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، وہ اسلامی سلطنت میں زندگی نہیں گزار رہے تھے، الگ ان کا اپنا سسٹم تھا، اپنا نظام تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اس موقع پہ کہا گیا کہ آپ کی مرضی ہے کہ فیصلہ کریں، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ معذرت کر لیں، اگر آپ معذرت کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ، تو آپ فیصلہ کریں، بَيْنَهُمْ، ان کے مابین، بِالْقِسْطِ، عدل و انصاف کے ساتھ۔ عدل و انصاف کے ساتھ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ عدل و انصاف جو اللہ رب العزت نے آپ پہ اتارا ہے، یعنی کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، یہی عدل و انصاف ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے عدل و انصاف کرنے والوں سے، یعنی کہ آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے عدل و انصاف کو مد نظر رکھنا ہے، اور عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی محبت ہے۔ جو عدل و انصاف کریں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کا پتہ چلا، اور وہ کیا؟ محبت کرنا۔ جیسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ دیکھتا ہے ہر چیز کو، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر آواز کو سنتا ہے، ایسے اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جن سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ میں عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی مفسرین اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام سیوطی اپنی تفسیر الجلالین میں اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ محبت کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں سے یہ صفت ہو کہ اللہ محبت کرتا ہے، اس کو یہ لوگ نہیں مانتے۔